ہمارے استاد تھے، انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا، کہنے لگے ان کے استاد تھے، آیت اللہ تھے، مجتہد تھے، مجالس میں بھی ان کو بڑی دعوتیں ملتی تھیں اور وہ جاتے تھے مختلف علاقوں میں، امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں پڑھتے، لوگ بھی ان کے پاس آتے، ہدیے دیتے۔ ایک دفعہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین ابن علی مجھ سے ناراض ہو، تمہارے دل میں کہیں نہ کہیں مال و دولت کی طمع ہے جس کی وجہ سے تم یہ کر رہے ہو۔ جیسے یہ خیال آیا، عہد کیا کہ میں اس دفعہ کوئی مجلس قبول نہیں کروں گا جب تک خود بی بی دو عالم مجھے نہ فرمائیں کہ فلان جگہ مجلس ہے، تم وہاں جا کر پڑھو۔ پورا سال مختلف جگہوں سے دعوتیں آتی رہی، کسی کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ذی الحج کی آخری تاریخ آ گئی۔ آخری رات سوئے تو بی بی تشریف لائی اور فرمایا کہ فلان علاقے میں غریبوں کی آبادی ہے، تم جاؤ وہاں پر، ایک اس نام کی خاتون ہے اور ان سے کہو کہ میں تمہارے گھر کی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں۔ اگلے دن پہنچ گئے وہاں پر تو دیکھا ایک بوڑھی خاتون پانی سے اپنے برتن مانج رہی ہیں۔ کہا مجھے اس نام کی کسی خاتون کی تلاش ہے۔ کہا وہ میں خود ہی ہوں۔ کہا کہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے گھر آؤں، آپ کی مجلس پڑھوں۔ کہا ہاں، اب تک مجھے مجلس پڑھنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملا تھا، میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے، لیکن یاد رکھیں ہمارے گھر میں کوئی بڑی تعداد نہیں ہوتی لوگوں کی، بس 4 5 6 لوگ ہوتے ہیں بس۔ کہا کوئی بات نہیں۔ جا کر جب میں بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا پردے کے اس پار کوئی 5 6 افراد ہیں زیادہ سے زیادہ۔ کہتے ہیں میں نے مجلس پڑھی تو میں نے مسائب جب پڑھے تو پردے کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ پہلی مجلس ہو گئی، دوسری ہو گئی، تیسری ہو گئی، شب عاشور کی مجلس ہو گئی۔ چونکہ پہلے دن میں نے عہد کیا تھا، اس بنیاد پر میں تیزی سے نکلنے لگا۔ خاتون پیچھے سے آئی، کہا رکو۔ اب میں اخلاقاً رک گیا۔ خاتون نے ایک پیکٹ نکالا، میرے ہاتھ میں تھمایا، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے مجلس کا۔ کہا کہ نہیں، میں نے عہد کیا ہوا تھا بی بی دو عالم سے کہ میں پیسے نہیں دوں گا۔ تو کہا میں نے سارا سال محنت کی ہے، یہ پیسے جمع کیے ہیں تاکہ بی بی کی بارگاہ میں ان کے بیٹے کا پرسہ دے سکوں اور مجلس کروا سکوں، نہیں لوگے تو میں تمہیں جانے نہیں دوں گی۔ اب وہ جتنی بھی مقدار تھی اور جیب میں رکھا۔ رکھنے کے بعد میں نے پھر پوچھا، یہ جو پردے کے پیچھے رونے کی آواز آتی آپ کی بیٹی تھی کوئی اور تھی؟ کہا کہ تمہیں میرے گھر مجلس پڑھنے کس نے بھیجا تھا؟ کہا بی بی دو عالم حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ کہا وہی آتی ہے اور وہی اس مجلس میں روتی ہے۔ کیا مجمع چاہیے؟ نہیں، پاک دل چاہیے، پاکیزہ کمائی چاہیے، پاکیزہ مقام چاہیے، پاکیزہ ماحول چاہیے۔ 4 بندے ہوں کوئی بات نہیں، تو آپ اور میری آخرت کی تعمیر کے لیے یہ مجلس سب سے بڑا انعام ہے، اس لیے کہ یہ پاکیزہ ترین مجلس ہے اور اس مجلس کے نتیجے میں میری روح پاکیزہ ہو جاتی ہے۔